فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی ٹارچوں میں جو سل پڑے ہوئے ہیں وہ ناکارہ ہیں، اور عین وقت پر جب وہ ٹارچیں روشن کریں گے تو انہیں مایوسی کا سامنا کرنا ہوگا، جبکہ ان کے برابر والے ہیلی پیڈ سے بھی ہیلی کاپٹر کو نیچے آنے کے اشارے دیے جائیں گے۔ چنانچہ جس ہیلی پیڈ کے اشارے ہیلی کاپٹر والے دیکھیں گے اسی پر اترائیں گے۔ ان کے نیچے اترتے ہی تم لوگ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھو گے اور ان کا شایان شان استقبال کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے پروفیسر فیڈرک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے ایک لمحے کو توقف کیا اور سنجیدگی سے بولا، تم ان لوگوں کو میرے حوالے کر دو گے، میرا مطلب ہے میرے آدمیوں کے سپرد کر دو گے اور خود فوراً آگے بڑھ جاؤ گے اور سرگردانی کے انداز میں اسی سمت سفر کرو گے جہاں ان لوگوں کو موجود ہونا چاہیے۔ اس دوسرے ہیلی پیڈ سے پہلے ہیلی پیڈ کا فاصلہ تقریباً نصف فرلانگ ہے، اس لیے تمہارے اترنے کی جگہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گی اور وہ تمہاری تلاش میں چل پڑیں گے۔ تم ان سے ملاقات کرو گے اور انہیں بتاؤ گے کہ چونکہ نیچے سے کوئی اشارہ نہیں مل سکا اس لیے تم جہاں بھی موقع ملا اتر گئے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ پروفیسر فیڈرک نے کہا، اور میں دلچسپ نگاہوں سے پروفیسر کو دیکھتے ہوئے گردن ہلانے لگا۔ نہایت عمدہ پروگرام ہے پروفیسر، یقیناً آپ کو اس سلسلے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ پروفیسر نے گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے کہ اگر تفصیل بتائی جائے تو دوسرے لوگ یقین نہ کریں، مگر مجھے اس کا اندازہ ہے پروفیسر۔ وقت تو ہو گیا ہے، میرا خیال ہے اب تمہیں چند منٹ آرام کر لینا چاہیے، مجھے اجازت دو۔ میں خاموشی سے گردن ہلا کر رہ گیا۔ پروفیسر باہر نکل گیا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھا ہوا اس پروگرام کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اب تک پروفیسر جو کر سکا تھا وہ اطمینان بخش تھا، لیکن اس کے بعد کے حالات مجھے ہی مکمل طور پر سنبھالنا تھے، کیونکہ میں ایک ایسے کام کے حوالے سے باربن وائکو کے سامنے جا رہا تھا جس کے بارے میں مجھے مکمل معلومات حاصل نہیں تھی۔ کچھ وقت اور گزر گیا، آخر ایک آدمی میرے پاس پہنچ گیا اور اس نے نرم اور شائستہ لہجے میں کہا، جناب تشریف لے چلیے، مسٹر پال میسن آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پال میسن میرا وہی ساتھی تھا جسے پائلٹ کے طور پر میرے ساتھ جانا تھا۔ باہر اس نے میرا گرم جوش استقبال کیا اور اس کے ساتھ ہم ایک گاڑی میں بیٹھ کر اس پراسرار ہیلی پیڈ کی جانب چل پڑے جہاں ہمیں ایک سنسنی خیز ڈرامے میں حصہ لینا تھا۔ رات سرد اور تاریک تھی، باہر کے مناظر تاریکی میں گم تھے۔ جیسی آرگن کے علاقے کے بارے میں میری معلومات بہت مختصر تھی۔ اولیو ہاورڈ کی سرزمین پر یہ میری دوسری مہم تھی۔ امریکہ میرے لیے اجنبی تو نہیں تھا، بلکہ یہاں میں اپنا مستقبل سنوارنے آیا تھا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ حالات نے مستقبل کے زاویے ہی تبدیل کر دیے تھے۔ راستے میں طرح طرح کے خیالات میرے ذہن میں جا گزری تھے۔ ہیلی پیڈ تک سفر کرنے میں تقریباً 22-23 منٹ صرف ہوئے اور اس کے بعد ہم ایک مخصوص جگہ پہنچ گئے جہاں نہایت احتیاط برتی جا رہی تھی، کیونکہ اس بات کا اندازہ تھا کہ تھوڑے ہی فاصلے پر باربن وائکو کے آدمی موجود ہیں۔ سنسان ہیلی پیڈ چٹانوں میں گرا ہوا تھا، بالکل مستع جگہ تھی، لیکن اس کا احاطہ زیادہ وسیع نہیں تھا، تاہم ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی تھی۔ ہم نے ایک بڑی سی چٹان کی آڑ میں مورچہ جما لیا۔ دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئے تھے کیونکہ اصل کارروائی انہیں ہی کرنا تھی۔ میرے اور پال میسن کے ساتھ 3 افراد اور تھے جنہیں اس سلسلے میں سب سے اہم کام کرنا تھا۔ ان میں ایک شخص وہی تھا جس سے میری مٹبھیڑ ہو چکی تھی، یعنی وہ چوڑے شانوں والا جو میرے ہاتھوں زخمی ہوا تھا بلکہ مرتے مرتے بچا تھا۔ یہ میری اس سے دوسری ملاقات تھی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں کسی قسم کے مثبت یا منفی تاثرات نہیں پائے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے اپنے ذہن سے وہ تمام چیزیں جھٹک دی ہوں۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ سوچ میری حماقت ہے۔ دراصل میں تو بدلے ہوئے حلیے میں تھا، وہ مجھے دوسری شکل میں پہچانتا تھا، اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ میں وہ ہوں۔ پروفیسر نے ہر شخص کو تو اس صورتحال سے آگاہ نہیں کر دیا ہوگا۔ مقررہ وقت پر آسمان پر روشنیاں نظر آئیں، ہیلی کاپٹر کی آواز بھی فضا میں بلند ہوئی تھی، یعنی وہ سنسنی خیز لمحات آ گئے تھے جب ہمیں اپنے اس مشن کے پہلے مرحلے سے گزرنا تھا۔ برابر کے ہیلی پیڈ پر نگاہیں رکھی جا رہی تھی۔ ایک آدمی بلند و بالا جگہ چڑھ گیا تھا اور وہاں سے وہ دوسرے ہیلی پیڈ کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ وقت سے پہلے ناکارہ ٹارچوں سے واقف نہ ہو جائیں اور اس کا متبادل انتظام نہ کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، ہیلی کاپٹر ہمارے سروں پر پہنچ گیا تھا۔ دفعتاً نیچے سبز روشنیوں کی زبانیں لپ لپانے لگی۔ ہیلی کاپٹر کو 3 بار روشنی کے اشارے دیے گئے اور چند ہی منٹ کے بعد وہ نیچے اترنے لگا۔ ہماری کوشش کارگر رہی تھی۔ ہم سب انتہائی اطمینان سے باہر نکل آئے۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھول کر 2 آدمی نیچے اترے تھے۔ یہ یقیناً بنہام اور اس کا پائلٹ ساتھی تھے۔ چنانچہ ہم ان کے قریب پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے پرجوش انداز میں ہماری طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے۔ بنہام کی شکل میں نے پہچان لی تھی۔ گو تاریکی تھی، لیکن غور کرنے سے چہرے کے نقوش کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ پرجوش انداز میں آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے والوں کو اس وقت انتہائی تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا۔ چوڑے شانوں والے خطرناک آدمی نے ان میں سے ایک کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن پر ہاتھ جما لیے اور پھر کسی مخصوص انداز میں داؤ لگا کر اسے نیچے گرا دیا۔ پائلٹ کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ اس کام میں چند لمحوں سے زیادہ نہ لگے۔ ہم نے اس کارروائی میں عملی طور پر کوئی حصہ نہ لیا تھا۔ ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے چٹان کی آڑ میں لے جایا گیا اور اس کے فوراً ہی بعد ہمیں ان کے مخصوص لباس فراہم کر دیے گئے۔ انہیں نہایت پھرتی سے پہن کر ہم تیار ہو گئے۔ ابھی ہمیں تیار ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دور سے آہٹیں سنائی دینے لگی اور ہمارے ساتھی اس طرح چٹانوں میں روپوش ہو گئے جیسے وہاں ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ہماری نگاہیں آنے والوں پر ٹکی ہوئی تھی جو ایک پتلے سے درے سے گزر کر بلندی کی جانب آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد 4 آدمی ہیلی پیڈ پر پہنچ گئے۔ ان چاروں کے انداز میں شدید پریشانی کے آثار تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، سوری مسٹر بنہام، آپ کو پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ دراصل ہم ایک عجیب و غریب حادثے کا شکار ہو گئے۔ افسوس ہم آپ کو ہیلی پیڈ پر اتارنے کے اشارے نہیں دے سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی شاید باربن وائکو کی کوئی مصلحت ہوگی۔ کیا آپ لوگ ہمارے ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنا چاہتے تھے؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ نہیں، برائے کرم اس بات پر کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ یہ دیکھیے، ہماری ٹارچیں اچانک ناکارہ ہو گئیں جن کی بنا پر ہم آپ کو صحیح سگنل نہ دے سکے۔ تاہم ہم نے لائٹر جلا جلا کر نیچے سے اشارے دیے تھے جنہیں آپ نہیں دیکھ سکے۔ لائٹر؟ میں نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ بہرحال ہم آپ کی توقع کے خلاف صحیح و سالم اتر گئے۔ اب کہیے کیا پروگرام ہے؟ آئیے، ان میں سے ایک شخص نے بدستور فجالت آمیز لہجے میں کہا اور ہم دونوں ان کے ساتھ چل پڑے۔ یہ نصف فرلانگ کا فاصلہ ہمیں پیدل ہی طے کرنا پڑا تھا۔ راستے میں نے کئی بار طنزیہ انداز میں ان سے اس پذیرائی کے بارے میں کہا، لیکن شرمندہ لوگوں نے اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کامیاب و کامران باربن وائکو کی رہائش گاہ کی جانب جا رہے تھے۔ ہمارا استقبال کرنے والوں نے بڑی منت سماجت کے بعد ہمیں اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ باربن وائکو سے اس چھوٹے سے حادثے کا ذکر نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ وہ عام قسم کے لوگ ہیں اور یہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ ٹارچوں کے سیل کیوں ناکارہ ہو گئے تھے، لیکن انہیں اس کی سخت سزا بھی مل سکتی ہے اور اگر ہم لوگ مناسب سمجھیں تو انہیں اس سزا سے بچا لیں۔ چنانچہ تھوڑی سی دیر کے بعد میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اس کا تذکرہ میں باربن وائکو سے نہیں کروں گا۔ اس بات پر انہوں نے بڑی ممنونیت کا اظہار کیا تھا۔ حالانکہ خاصی رات گزر گئی تھی، لیکن باربن وائکو نے اپنی رہائش گاہ میں اسی وقت ہم سے ملاقات کی۔ یہ عجیب و غریب قسم کی عمارت تھی جس کی تعمیر میں قدیم تصورات کو سامنے رکھا گیا تھا۔ مینارے اور جا بجا محرابیں تاحد نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ ہم سیڑھیاں طے کر کے ایک ہال نما کمرے میں آئے۔ وہاں تیز روشنی کا اہتمام تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ تصویریں اور جانوروں کے سر آویزاں تھے۔ ہال کے اختتامی سرے پر ایک بلند سا چبوترا بنا ہوا تھا جس پر جانوروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھی۔ زمین پر وحشی جانوروں کے سر سجے ہوئے تھے جن کی آنکھوں میں روشنیاں لگائی گئی تھی، اور وہیں ایک شاندار کرسی پر ایک تندرست و توانا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو سیاہ رنگ کے ایک مخصوص لبادے میں ملبوس تھا، اور اس کی گود میں ایک سفید بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس وقت جیمز بانڈ کی فلموں کے کسی پراسرار باز کی شکل دے رکھی تھی۔ انگلیوں میں انگشتریاں تھیں جن میں ہیرے جگمگا رہے تھے۔ سفید بلی پر اس کا ہاتھ سر سے پشت تک گردش کر رہا تھا اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اطراف میں چند افراد اور بیٹھے ہوئے تھے۔ باربن وائکو نے مسکراتی نگاہوں سے ہمیں دیکھا اور پھر باری لہجے میں بولا، آؤ لارڈ ولاڈی وائن کے مخصوص نمائندے، تمہارے بارے میں بہت سی باتیں سنی گئی ہیں۔ یقیناً شکل و صورت اور چلنے کے انداز سے تم ایک پروقار انسان لگتے ہو، مگر میرے سامنے تمہیں اس کا خصوصی خیال رکھنا ہوگا۔ لارڈ وائن نے تمہیں یقیناً بتایا ہوگا کہ میرے حضور کس طرح حاضر رہا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چھچورا سا کہکہا لگایا۔ میں بھی تمہیں اسی انداز میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہوں۔ آؤ بیٹھو، تمہارے لیے یہ مخصوص نشستیں لگائی گئی ہیں۔ یہ غالباً تمہارا پائلٹ ہے، اس نے پال میسن کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں اس دوران صورتحال کا جائزہ لے چکا تھا
اس شخص کی ابتدائی گفتگو نے ہی مجھے یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ جو کچھ بھی ہے لیکن گھٹیا ذہنیت کا انسان ہے، چنانچہ اس سے اسی کے انداز میں گفتگو کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے کہا، قدیم دور میں شہنشاہ قاصدوں کا استقبال ذرا مختلف انداز میں کیا کرتے تھے۔ غالباً تم نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی، کیونکہ اس دربار کو سجاتے ہوئے کوئی سلیقہ نہیں برتا گیا، یا پھر تم آئن فلیمنگ کے کرداروں سے بہت زیادہ متاثر ہو۔ یہ بلی بار بار تمہاری گود سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، اسے پہلے سدا لینا چاہیے تھا تمہیں۔ باربن وائکو نے پہلے چونک کر بلی کی طرف دیکھا۔ بلی پرسکون بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سے آثار پیدا ہوئے۔ اس دوران میں اور پال میسن اس نشست پر جا بیٹھے تھے جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ باربن وائکو نے غصیلے انداز میں کہا، قدیم شاہوں کا حوالہ دیا ہے تم نے تو تمہیں اس بات کا علم بھی ہوگا کہ اس وقت قاصدوں کے لیے کیا آداب ہوا کرتے تھے۔ میں اس ڈرامے میں شریک نہیں ہوں، میرا جو مقصد ہے وہ تمہارے علم میں ہے، میں نے جواب دیا، یعنی وہ دستاویزات جو پلاٹینیم پوائنٹ سے متعلق ہیں اور جو میرے پاس لارڈ وائن کا ایک کمزور پہلو ہے۔ سنو بنہام، لارڈ وائن کو یہ بات معلوم ہے کہ ان دستاویزات کے بغیر وہ پلاٹینیم پوائنٹ پر مکمل کنٹرول نہیں حاصل کر سکے گا۔ یوں سمجھ لو کہ آدھا حصہ میرے پاس ہے، آدھا اس کے پاس۔ میں نے اسے بارہا پیشکش کی کہ وہ کوئی سمجھوتا کر لے، کوئی ایسا سمجھوتا جس میں میری بڑی حیثیت کو سامنے رکھا جائے، لیکن لارڈ وائن اپنی دنیا میں مست ہے، وہ بلا وجہ ہی اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ بیٹھا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ سمجھدار لوگ ہوتے تو اسے بتاتے کہ جرم کی دنیا ایک الگ حیثیت رکھتی ہے۔ خاندانی وراثت تھوڑے بہت اختیارات تو دلا سکتی ہے، لیکن جو طاقت اور تجربہ جرائم کی دنیا میں شخصیات کو ممتاز و منفرد بنانے کے لیے ناگریز ہے، وہ حالات کی سختی سے نبرد آزما ہوئے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے بازوں کی مدد سے حاصل کیا ہوا اقتدار ہی زیادہ مستحکم ثابت ہوتا ہے۔ اور تم، اس نے میری جانب انگلی اٹھا کر کہا، تم بنہام، تم ولاڈی وائن کو بگاڑنے میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو، کیا تمہارے بارے میں میری معلومات ناکافی ہوں گی؟ مجھ سے سنو، تم اصل میں CIA سے نکالے ہوئے وہ ناکارہ شخص ہو جسے صلاحیتوں کے فقدان کے سبب اس اہم ادارے کے لیے مناسب نہ سمجھا گیا۔ CIA کے اصولوں کے مطابق تمہاری موت کی گھڑی متعین کر دی گئی تھی، لیکن اس وقت کے صدر سے تمہارے کسی بزرگ کے تعلقات تھے جس کی بنا پر تمہاری جان بخشی کروا دی گئی۔ باربن وائکو نے پھر ایک کہکہا لگایا اور بولا، کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی بنہام؟ کیا تم متعجب نہیں ہو اس بات پر کہ ولاڈی وائن کے ایک ادنا سے رکن کے بارے میں بھی میری معلومات کس قدر مکمل ہیں؟ میں نے حلیمی سے جواب دیا، نہیں، بلکہ تمہارے بارے میں کچھ فیصلے کرنے میں مجھے آسانی ہو رہی ہے۔ باربن وائکو، میں سوچ رہا ہوں کہ ولاڈی وائن تمہارے ذہن پر اس قدر مسلط ہے کہ تم اس کے اطراف میں پھیلے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی چھان بین کراتے پھرتے ہو، لیکن مجھے ان تمام باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو صرف تم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلاٹینیم پوائنٹ کے سلسلے میں جو دستاویزات تمہارے پاس موجود ہیں انہیں ہمارے حوالے کرنے کے سلسلے میں تم کس طرح عمل کرو گے۔ تمہیں علم ہے کہ ولاڈی وائن ان دستاویزات کے حصول کا خواہاں ہے اور اس کے لیے یہ سب کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ میرے ان الفاظ پر ایک لمحے کے لیے باربن وائکو کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر رفتہ رفتہ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور ہنستا ہوا بولا، اطراف میں بکھرے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہو بنہام؟ یہ سب اس بات پر خوش ہیں کہ چوہا خود ہی چوہے دان کی طرف دوڑتا چلایا ہے، اور یہاں اسے وہ تمام تفصیلات بتانا ہوں گی جو پلاٹینیم پوائنٹ سے متعلق ہیں۔ ولاڈی وائن ہو یا بنہام، ہمارا مقصد تو ایک ایسے آدمی کا حصول تھا جو ہمیں پلاٹینیم پوائنٹ کی وہ تمام تفصیلات بتا دے جن کی مدد سے اس کے حصول میں آسانی ہو سکتی ہے۔ چونکہ دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پلاٹینیم پوائنٹ کے اصل حقدار نہیں ہیں۔ کیسی دلچسپ اور کیسی پرلطف بات ہے بنہام کہ تم یہاں کچھ اور مقصد لے کر آئے اور یہاں تمہارا واسطہ ایک بالکل ہی مختلف صورتحال سے پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک زبردست کہکہا لگایا۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو بالکل کسی روایتی فلم کے ویلن کی مانند محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے کہا، یہ شخص ولاڈی وائن کا سب سے اہم آدمی ہے اور یہی ہمیں بتائے گا کہ پلاٹینیم پوائنٹ کی اصل جائے وقوع کیا ہے اور اس سے متعلق داستانوں کی کیا تفصیل ہے۔ کیا تم لوگ اس سلسلے میں اس سے سوالات نہیں کرو گے؟ اطراف میں بیٹھے ہوئے چاروں آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہروں کے تاثرات میں خطرناک تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ وہ میری طرف اور میرے ساتھی پال میسن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچتے ہوئے کہا، کیا تم نارمل انداز میں یہ سب کچھ بتانا پسند کرو گے یا اس کے لیے تم سے کوئی خصوصی سلوک کیا جائے؟ باربن وائکو نے پھر دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔
اور اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے نزدیک پہنچ گیا۔ دراصل ولاڈی وائن نے صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ جیسی آرگن کا علاقہ باربن وائکو کی ملکیت ہے اور یہاں وہی سب کچھ ہوتا ہے جو باربن وائکو چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں ایک شریفانہ پیشکش کرتا ہوں۔ پلاٹینیم پوائنٹ کے بارے میں جو تفصیلات تمہارے علم میں ہیں وہ میرے سامنے اگل دو۔ میں تمہیں کچھ عرصے اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس کے بعد جب ولاڈی وائن کا دماغ درست ہو جائے گا تو تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ صورتحال کا اندازہ مجھے کسی حد تک ہو گیا تھا، چنانچہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں باربن وائکو کے خلاف کوئی کارروائی کروں۔ چنانچہ میں نے برق رفتاری سے اپنا پاؤں گھمایا اور وائکو کی پنڈلی پر وار کر دیا۔ اسی وقت وائکو کے ایک آدمی نے رائفل اٹھا کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس آدمی کی رائفل پکڑ کر اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ بری طرح میری طرف آیا تھا، لیکن میں نے رائفل کا بٹ پوری قوت سے اس کے منہ پر مارا اور وہ ایک کربناک چیخ مار کر اوندا ہو گیا۔ وائکو کو شاید اس کا اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کی کھچار میں داخل ہو کر اس کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ پاؤں کی ضرب نے اسے لمحہ بھر کے لیے بیکار کر دیا تھا اور وہ فوراً ہی اپنی پنڈلی پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ پر ایک مخصوص قسم کی ٹھوکر لگا کر وہ پستول اس کے ہاتھ سے نکال دیا جسے اس نے اچانک ہی اپنے بغلی ہولسٹر سے نکال لیا تھا۔ اس کے آدمی نے مضطربانہ انداز میں چبوترے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے وہی ریوالور وائکو کی پشت سے لگاتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، خبردار، اگر تم لوگوں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو میں وائکو کے جسم میں سوراخ کر دوں گا۔ وہ سب اپنی جگہ ٹھٹک گئے اور ان کے چہروں پر انتہائی نفرت اور وحشت کے آثار نظر آنے لگے۔ تقریباً سبھی کے ہاتھ میں پستول تھے اور ان کا رخ میری جانب تھا، لیکن چونکہ وائکو میرے قبضے میں آ چکا تھا اس لیے وہ پستول استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، وائکو، تم اس وقت پوری طرح سے میرے رحم و کرم پر ہو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور اگر تم نے یا تمہارے ساتھیوں نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر تم اپنی زندگی کے سرمایے سے محروم ہو جاؤ گے۔ وائکو پتہ نہیں کس ٹائپ کا آدمی تھا، بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والا، جیسی آرگن میں اس کی وحشت بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ باربن وائکو ایک خطرناک شخصیت کا مالک ہے، لیکن اس وقت وہ کسی کیچوے کی مانند میرے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ میری گرفت اور میرے لہجے کی سختی محسوس کر کے اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے ریوالور اس کی پسلیوں میں زور سے چبویا تو اس نے سراسیمہ ہو کر اپنے آدمیوں کو سامنے سے ہٹ جانے کے لیے کہا۔ وہ سب منتشر ہو گئے۔ گولی مت چلانا، میں تمہاری ہدایات پر عمل کر رہا ہوں، وائکو نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ اس وقت تک اطمینان رکھو وائکو جب تک تم یا تمہارے آدمی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس وقت ہم دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں وائکو کے سلسلے میں ذرا سا غیر محتاط ہو گیا تھا۔ اس کی کیفیت سے میں نے یہ اندازہ قائم کر لیا تھا کہ وہ لڑائی بڑائی کے معاملے میں بزدل ہے، لیکن وہ چال چل گیا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ اس طرح لڑکھڑایا جیسے اس کا پاؤں دروازے میں الجھ گیا ہو۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے پلٹ کر میرے پستول پر ہاتھ مارا اور پستول میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ گو پستول اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن اس نے میرے غیر مسلح ہونے سے فائدہ اٹھایا اور زمین پر لوٹ لگا کر دور نکل گیا۔ اس کے ساتھیوں نے یہ موقع غنیمت سمجھا۔ دوسرے لمحے 2 فائر ہوئے، لیکن کوئی گولی مجھ تک نہیں آئی۔ پھر ایک تیسرا فائر ہوا اور ایک چیخ لہرا گئی۔ یہ فائر پال میسن نے کیا تھا اور اس شخص کو نشانہ بنایا تھا جس نے مجھ پر فائر کیے تھے۔ میں نے بھی زمین کا سہارا لیا تھا اور اسی طرح کھسکتے ہوئے میں نے باربن وائکو تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن باربن کو صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ چوپایوں کی طرح دوڑتا ہوا ایک دوسرے دروازے میں گھس گیا۔ اس وقت تک اس کے دوسرے ساتھی سنبھل چکے تھے اور انہوں نے اندھا دھند مجھ پر اور پال میسن پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اس جگہ سے نکلنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ بھیڑیوں کے اس بھیڑ سے ہم پوری طرح واقف نہیں تھے۔ اسی وقت اچانک وہاں تاریکی چھا گئی اور پھر یوں محسوس ہوا جیسے کسی اور سمت سے بھی گولیاں چلنے لگی ہوں۔ یقیناً یہ پروفیسر کے خفیہ ساتھی تھے جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا۔ ان کی جوابی کارروائی کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا اور وہ لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ اچانک پال میسن کی آواز میرے کانوں میں ابھری، اب یہاں رکنا خطرناک ہے، میرے خیال میں نکل چلیں۔ میں نے ٹٹول کر پال میسن کے وجود کو محسوس کیا، پھر آہستہ سے بولا، تمہارا خیال درست ہے میسن، لیکن کیا اس تاریکی میں تم راستوں کا تعین کر سکتے ہو؟ ہاں، تھوڑی بہت کوشش کی جا سکتی ہے، تب پھر ہمیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور سنو، میرے چکر میں رہ کر اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کی کوشش مت کرنا، اپنے طور پر راستہ تلاش کرو اور نکل جاؤ، میں اپنی مدد آپ کروں گا۔ اوکے، پال میسن نے کہا، اور پھر اندھیرے میں نے کچھ سرسراہٹیں محسوس کی۔
پال میسن کھسک گیا تھا۔ اس وقت میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو ٹال دوں۔ اگر پال میسن کو میں یہ بتاتا کہ میں یہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو ممکن ہے وہ کچھ جانثاری دکھانے کی کوشش کرتا جو میرے حق میں بہتر نہ ہوتی۔ یہاں آ کر سب کچھ کر کے ہی واپسی مناسب ہوتی، ورنہ دوبارہ یہاں داخلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے خیال میں پروفیسر جو کچھ کر سکتا تھا کر چکا تھا، اب باقی سب کچھ مجھے ہی کرنا تھا۔ فی الحال مجھے کسی بہتر پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ اس سے قبل کہ روشنی دوبارہ ہو جائے مجھے کوئی پناہ گاہ درکار تھی۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور کسی تیز رفتار سانپ کی مانند رینگتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک راہداری تھی۔ اس راہداری میں متعدد دروازے تھے، لیکن میں اس کے آخری سرے کے دروازے پر پہنچ گیا اور پھر خدا کا نام لے کر میں نے دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ تاریکی پوری عمارت میں پھیلی ہوئی تھی۔ شاید مین سوئچ آف کیا گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ تاریکی زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ کسی نہ کسی کو مین سوئچ کا خیال آ ہی جائے گا۔ چنانچہ روشنی ہونے سے قبل ہی کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیا جائے جہاں میں خود کو پوشیدہ کر سکوں۔ اس کمرے میں گھس تو آیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہاں میرے علاوہ کوئی اور ہے یا نہیں۔ دروازے سے چند قدم آگے بڑھ کر میں نے دیوار سے پشت لگائی اور سانس روک کر کمرے کی سن گن لینے لگا۔ اسی وقت ایک نسوانی آواز سنائی دی، بہتر ہے دروازہ بند کر دو۔ آواز شیریں اور شگفتہ تھی، لیکن مجھے ایسا ہی لگا جیسے میرے کان کے قریب دھماکہ ہوا ہو۔ میں بری طرح اچھل پڑا تھا۔ میں اس تاریکی میں بھی تمہیں دیکھ سکتی ہوں، دروازہ بند کر دو، اس نے پھر کہا۔ اس سے قبل کہ میں دروازے کی طرف پلٹتا یا کوئی اور عمل کرتا، اچانک روشنی پھیل گئی۔ اگر کمرے میں ہائی پاور کے بلب ہوتے تو شاید میری آنکھیں بند ہو گئی ہوتی، لیکن یہاں مدھم ٹھنڈی نیلی روشنی پھیل گئی تھی۔ اس روشنی میں میری نگاہوں کو زیادہ نہ بھٹکنا پڑا۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ایک لمبے قد کی نوجوان لڑکی صوفے پر نیم دراز تھی۔ روشنی اتنی تھی کہ میں اس کا چہرہ اور حلیہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ سنہرے بالوں اور بحر الکاہل جیسی نیلی آنکھوں والی ایک حسین لڑکی تھی۔ اس نے اپنے گھنے سنہرے بال سمیٹ کر جڑے کسی شکل میں باندھ رکھے تھے۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں ذہانت کی چمک رقصاں تھی۔ ہاں، دروازہ بند کر دو، اس نے چمکارنے والے انداز میں کہا، اور میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ سامنے دیوار پر جو درمیانی سوئچ نظر آ رہا ہے اسے بھی بند کر دو، یہ نیلی روشنی بجھ جائے گی۔ مگر رکو، یہ بتاؤ کیا کوئی تمہاری تلاش میں ہے؟ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ تب روشنی بند نہ کرو، یہ معمول کے خلاف ہوگا، کیونکہ میں روشنی کر کے سوتی ہوں۔ وہ اس بات کو محسوس کریں گے۔ آؤ اس طرف آ جاؤ، میری مسہری کے بائیں طرف، یہاں تمہارے چھپنے کی جگہ ہے۔ آ جاؤ۔ باہر قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ آوازیں میں بھی سن چکا تھا، چنانچہ اس وقت اس لڑکی کے احکامات پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ لڑکی صوفے سے اٹھ کر مسہری پر آ لیٹی۔ قدموں کی آوازیں دروازے کے قریب رکی۔ کسی نے دروازے کے ہینڈل پر کچھ زور آزمائی کی اور پھر اسے اندر سے بند پا کر مطمئن ہو گیا۔ لڑکی دم سادے لیٹی رہی تھی۔ قدموں کی آواز چند ساعت کے بعد معدوم ہو گئی۔ جو کوئی بھی تھا وہ دستک دینے کی جرات نہیں کر سکا تھا۔ میرا ذہن چکرا رہا تھا۔ لڑکی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کیا چیز ہے وہ۔